ساری کائنات یہ انسان کے لیے ہے، سارا نظام یہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنا کر اور اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کر کے مختلف قسم کی نعمتوں کو بنایا اور پھر انسان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے انسان سن لے، یہ سب تیرے لیے ہے، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، مگر تو میرا ہے، تو دنیا کا نہیں ہے، تو میرا ہے۔ بالفرض کہ تجھے بھیج دیا ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے تاکہ تیری آزمائش کر سکے، تاکہ تیرا امتحان لے سکے۔ بالفرض بالآخر تو نے آنا تو میرے ہی پاس ہے، تو نے آنا میرے ہی پاس ہے، کیونکہ پھر ہمیں تیرا حساب بھی لینا ہے، ہمیں تجھے جانچنا ہے دنیا کے اندر، ہمیں تجھے پرکھنا ہے دنیا کے اندر، اور پھر جب تو دنیا کے اندر آ کر اپنی زندگی گزار لے گا اور تیرا وقت ختم ہو جائے گا تو میرے پاس تجھے آنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے یہی درس دیا ہے کہ انسان تجھے بنایا ہے دنیا کے واسطے نہیں، آخرت کے واسطے، اپنے واسطے۔ ہاں، رب العالمین یہی تو فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم تو یہ سوچتے ہو کہ تمہارا یہ خیال جاتا ہے کہ تم بے فائدہ ہو اس لیے دنیا میں مگن ہو گئے ہو، لیکن یہ تمہارا خیال ہے محض، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، حقیقت بات تو یہ ہے کہ تمہیں میرا بننا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بھیجا تو میں نے اپنے لیے تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرا بن کر آئے گا تو تیرے لیے انعامات ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تو دنیا میں لگ جائے گا تو پھر خسارے میں جائے گا، آنا تجھے میرے پاس ہے، ملا کر کوئی بھی صورت ہو تجھے آنا میرے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیکھو کتنی پیار اور کتنی محبت سے خطاب کر کے کہا، خطاب کر کے فرمایا کہ میرے بندے تجھے آنا میرے پاس ہے، ہاں پھر ہم تیرا حساب لیں گے۔ دنیا کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نواز دیا، یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے کہاں کہ ہم اس کی نعمتوں کو کھائیں پئیں اور عیش سے زندگی گزاریں اور بنا عبادت کے ہم کیے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں تو صحیح، ہم سارے دن صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے ساتھ سے ہم جو نا اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے ذکر سے شروع نہیں کرتے دن کو، ہم اس دن کو اس کی عبادت سے شروع نہیں کرتے۔ آج کا قانون یہ نظام بن چکا ہے کہ ہر اٹھنے والا اپنے کاروبار کی طرف نظر کرتا ہے، ہر اٹھنے والا صبح کو سو کر وہ نکلتا ہے بازار کی طرف، ہر اٹھنے والا جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے لب پر یہی کلام ہوتا ہے کہ جلدی کر دو بیگم صاحبہ، ہم نے تو جانا ہے، ہم نے تو کام پہ جانا ہے۔ کبھی یہ بھی کہا کہ مجھے رب کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، آج میں صبح اٹھا ہوں سو کر تو میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، مجھے کچھ ذکر کرنا ہے، کچھ قرآن پڑھنا ہے اور مجھے کچھ عبادت کرنی ہے اپنے رب کی۔ آج یہ قانون بن چکا ہے کہ صبح اٹھو تو سیدھا دکان کا منہ دیکھو بس۔ پہلے کے دور میں جب صحابہ کرام کا دور تھا وہ صبح اٹھتے تھے تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے تھے، ایسے نہیں جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو ہمارے آقا نامدار علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تھے، ہاں قرآن کا چہرہ دیکھتے تھے، نماز میں مشغول ہوتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے، جب اپنی عبادات سے فارغ ہوتے تھے تو اپنی عبادت کا ٹائم مقرر تھا، ان سے فراغت حاصل کر کے پھر اپنے کاموں پہ جایا کرتے تھے۔ کام انہوں نے بھی کیے، تجارت انہوں نے بھی کی، مال انہوں نے بھی جو کہ کمایا، لیکن صحیح جگہ کمایا، صحیح طریقے سے کمایا، صحیح جگہ خرچ کیا، اور آخرت میں ان کا نجات کا ذریعہ ہے۔ فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے فرمایا اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، میرا وعدہ ہے کہ تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت ہے، تمام صحابہ کے لیے جنت ہے۔ یہ میرے لیے پیغام ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا نا، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں، یہ کلام تو ہمارے لیے بھی ہوتا، لیکن جنہوں نے کیا اللہ نے ان کو
اپنے نبی کو تسلی دے کر فرمایا کہ جو تیرے ساتھ یہ صحابہ ہے نا، آپ پریشان نہ ہو، تیرے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، نیکی کا وعدہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا وعدہ ہے، نیکی سے مراد یہاں جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، جو تیرے ساتھ ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرف لے جائیں جس طرف صحابہ اپنی زندگی کو لے گئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، میرے نبی رہبری کرنے کے لیے آئے، میرے نبی حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر اپنی رحمتیں بکھیرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ یہ امت کو سکھا سکے، بتا سکے کہ تمہیں آنا رب کے پاس ہے، تمہارا انعام و اکرام تمہارے رب کے پاس ہے، تم تو مختصر سی وقت کے لیے آئے ہو، مختصر سے وقت کے لیے آئے ہو، تمہیں اپنا وقت مختصر گزار کر واپسی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آج قانون بن گیا، صبح اٹھو تو سیدھا منہ دیکھو، اس کا کاروبار کا، ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ وہ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، رات ساری گناہوں میں گزری، دن سارا گناہوں میں گزرا، اللہ رب العالمین ایسی نیند دیتا ہے، رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو ایسی نیند آتی ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری زندگی، سارے دن اس رب کی نافرمانی میں گزارا تو وہ رات کو سزا دے کر ہمیں سلائے، لیکن وہ پیاری اور اچھی اور پرسکون نیند دے کر ہمیں سلاتا ہے جس کے ہم لائق نہیں ہیں۔ کیا مہربانی نہیں ہے رب کی؟ کتنی تو مہربانی ہے میرے رب کی، کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کتنا بے پرواہ ہو گیا، تو کتنا جناب بے حس ہو گیا، تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں خبر تیرا رب کریم ہے، تیرا رب رحیم ہے، تیرا رب بخشنے والا ہے، تجھے نہیں پتا۔ یا ایھا الانسان، میرا رب ایک شکایت کرتا ہے بندے سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے، دنیا کی کس رونق نے، دنیا کی کس شے نے تجھے تیرے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا کی کس چیز نے تجھے تیرے محبوب رب سے، تیرے پیارے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو تیرا خیر خواہ تھا، تو کن راستوں پہ چل نکلا، کن راستوں پہ تو چل نکلا؟ اللہ شکایت کرتا ہے اپنے بندے سے کہ تو میرا تھا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا دنیا کی ظاہری رنگینی نے، کیا دنیا کے بنانے میں، کیا اس دنیا کی بہت ساری رونقوں نے، کیا بڑے بڑے محلات نے، کیا یہ دکان نے، کیا یہ کاروبار نے، کیا یہ بلڈنگوں نے؟ ہاں ہم نے تو دنیا ہی کمائی نا، ساری زندگی دنیا کماتے رہے۔ میرا رب یہی کہتا ہے کیا ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب بڑا کریم تھا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے بھائیوں، آخرت کا بھی تعلق ہے، آخرت کا بھی تعلق ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ دنیا تو تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا سا فائدہ، جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا کو بنا کے رب نے فرمایا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، تمہارے لیے تھوڑا سا نفع ہے، تمہارے لیے تھوڑا سا سکون ہے۔ بالآخر آخرت کا واسطہ ہے، آخرت کا پلہ ہے جو تمہیں پڑے گا، ایک نہ ایک دن تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے۔ الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت ایسی چیز ہے جو اچانک آ کر رہے گی، اس کو کسی نے نہیں جھٹلایا۔ دنیا کے خبیث ترین انسان گزرے ہیں، فرعون، حامان، قارون جیسے، انہوں نے رب کا تو انکار کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کا تو انکار کیا، لیکن موت کا انکار نہ کر سکے۔ موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، رب کا کیا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، نبی کا کیا، اپنے آپ کو نبی بھی کہلوا لیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الموت یأتی بغتۃ، کہ موت ایسی چیز ہے جو بتا کر نہیں آتی، جو بتا کر نہیں آتی، یہ اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو انسان جہاں دھرا ہے وہاں دھرا رہ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کن راہوں پہ چل نکلا ہوں،
میری موت کس مقام پر آئے گی. میرے رب نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. نہیں پتا کسی کو کہ کہاں مرے گا, نہیں پتا کسی کو کہ کہاں مرے گا, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہمیں کیا خبر کہ ہمارے کاروبار میں آج ہمیں نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج ہمارا جو دکان پہ گاہک ہے وہ ہمارے لیے نفع کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا. ہاں, انسان جب گھر سے نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے تو اسے نہیں پتا ہوتا اللہ نے برکت دی, گاہک آ گئے تو ہو گیا, لیکن اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں کتنا کما لوں گا. اگر اس کے ذہن کے اندر ہے کہ ہاں میں آج صحیح کا نفع کما کے آؤں گا, ہو سکتا ہے اس کو آج ہی نقصان ہو جائے. ہاں, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. نہیں پتا کسی کو کہ کل کیا کمائے گا, اس کا رزق کہاں لکھا ہے, اور وہ کل ادھر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. نہیں پتا کہ تیری موت کہاں آئے گی. تو یہ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے انسان کہ کل تجھے اٹھنا ہے, صبح تیری ہوگی اور تو جو ہے نا اپنے لیے تجارت کا سامان تیار کرے گا اور اپنے کاروبار میں جا کے اپنا وقت گزارے گا, لیکن صبح تو اٹھتا ہے تو تیری موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. تجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب تیرے پاس موت آتی ہے. تیری جان کو ایسے ہواؤں میں اڑا کے لے جاتی ہے اور وہ فرشتے تیرے لباس کو یا تو تیرے جسم کی روح کو یا تو جنت کے لباس میں لپیٹتے ہیں یا تو جہنم کے لباس میں لپیٹتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, تعلیمات میں سنتے ہیں, بیانات میں سنتے ہیں, بزرگوں سے سنتے ہیں. یہی آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو دو ہی طرح کے فرشتے آتے ہیں. ایک تو ملک الموت تو آتا ہی آتا ہے, اس کے ساتھ دو طرح کے فرشتے آتے ہیں. یا تو وہ فرشتے ہوں گے خوشخبری والے, جنت والے, یا وہ جہنم والے فرشتے آتے ہیں. اور جو جنتی والے اور جو جنتی جو فرشتے ہیں اور جو نعمتوں والے فرشتے ہیں وہ تو جنتی لباس لے کر آتے ہیں, جنتی تحفے لے کر آتے ہیں. لیکن کوئی مرا اس حال میں کہ وہ جنتی نہ تھا, اس کے اعمال ٹھیک نہ تھے, تو اس کے ساتھ وہ فرشتے آتے ہیں جو جہنم کا لباس لے کر آتے ہیں, جو اس کے لیے وہاں کے عذابات لے کر آتے ہیں. یہ اس کی موت کا منظر ہے, جو اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی اس کے ساتھ شروع